اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ عبدالرشید صاحب راجستھان انڈیا سے پوچھتے ہیں، کیا نماز میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی یا ہر رکعت میں پڑھنا وہ لازم ہے؟ بھائی لازم کسی رکعت میں بھی نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے جب پہلی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں تو ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ درمیان سے کہیں سے تلاوت کر رہے ہیں سورت کے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیں، اور جیسے الم تر کیف فعل ربک پڑھ لی یا قل اللہ پڑھ لی تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں آپ، سنت ہے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، اور پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ۔ اگر سورت شروع نہیں کرتے، قرآن کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ تو چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی نئی سورت ہو، اس سے پہلے بسم اللہ عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے اور نماز میں بھی۔ ہاں سورہ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں آپ، لیکن یہ واجب نہیں ہے، میں نے بتایا سنت ہے، چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا خدا حافظ کہنا غلط ہے؟ خدا حافظ کہنا کیسا ہے، اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ محمد سلمان انڈیا سے۔ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا حافظ کا مطلب فی امان اللہ، اللہ کی امان میں، تو خدا تمہارا حافظ ہو، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کہہ سکتے ہیں، اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں، نہ دینا چاہیں تو بھی تو بھی ٹھیک ہے، دینا چاہیں تو بھی آپ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا بھی حافظ ہونے کے مانو۔ دعا ہے بھائی، یہ دعا کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ سکتے ہیں کیا؟ حافظ ساجد انڈیا سے۔ 786 کا مطلب کیا ہے اور اسے لکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں جو ہم بولتے ہیں نا، یہ علم اعداد کے ذریعے بھی زبان ہے ایک، تو وہ ہر عدد کا ایک لفظ کی وہ جو ہے نا ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، تو جو علم اعداد کو جانتے ہیں کہ کس طرح سے کون سا لفظ لکھا جاتا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ 786 یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے گویا کہ، یعنی بسم اللہ کو 786 بھی ریاضی کی زبان میں لکھا جاتا ہے، تو اس لیے اگر کسی نے لکھ لیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ عمل ہے خلاف سنت، اس لیے کہ قرآن و سنت نے جو ہمیں رسم الخط بتایا ہے اس رسم الخط کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے بسم اللہ جب لکھنی ہے تو بیم، جیسے اس کی مثال ایسے جیسے آپ رومن میں بسم اللہ لکھ رہے ہوں تو آپ نے وہ عربی رسم تو چینج کر دیا نا، تو اس لیے یہ عمل بہرحال خلاف سنت ہے۔ تو اللہ کا نام لیں پورا تمیز سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بادشاہوں کو خط لکھتے تھے بسم اللہ لکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس میں کیا لکھا؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ سبا خط پڑھ کے بتا رہی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جن الفاظ کے ساتھ قرآن نے بیان کیا بسم اللہ کو، حدیث نے بیان کیا، آپ اسی الفاظ کے ساتھ لکھیں، یہ فضیلت جبھی حاصل ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بے ادبی بھی تو ہو سکتی ہے، اخبار وہ کاغذ پہ نیچے بھی تو اللہ کا نام گر سکتا ہے، تو دیکھیں یہ کام تو نبی بھی سوچ سکتے تھے۔ نبی جب غیر مسلم بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے تھے تو وہ تو بسم اللہ لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا اس میں بسم اللہ لکھی، حالانکہ وہاں خطرہ موجود تھا کہ ملکہ سبا کہیں غصے میں آ کے پھینک نہ دے نیچے، تو دیکھیں اگر کوئی پھینک رہا ہے تو اس کا اپنا ہیڈک ہے، وہ اس کی وجہ سے یہ تھوڑی کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام کاغذ پہ لکھنا ہی بند کر دیں گے ہم، یہ تو غلط ہو جائے گا پھر۔ تو اس لیے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کو تحریر لکھیں کوئی اہتمام والی ہو، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمیں شروع کرنی چاہیے، اور اگر وہ بے ادبی کرتا ہے تو یہ اس کا ہیڈک ہے، یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، اور کرتے بھی نہیں ہیں عام طور پہ مسلمان ہیں الحمدللہ، تو غیر شعوری طور پر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے۔ 786 لکھنے میں نقصان یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لیتے ہوئے کنجوسی سے کام لے رہے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ 786 لکھتے ہیں ان سے ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کا نام لکھنے میں کیا آپ کی سیاہی زیادہ گھس جائے گی پوری بسم اللہ لکھنے میں؟ اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ اتنا میرا جو ہے نا اسراف ہو جائے گا خدا نہ خدا، تو کتنی سیاہی گھس جائے گی آپ کی؟ یا آپ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ٹائم بچا لیں گے؟ تو 786 لکھنے میں اور پوری بسم اللہ لکھنے میں سیکنڈ کا بھی فرق میرا خیال ہے بہت ہی کم آتا ہو، تو اتنا سا ٹائم بچا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے جو پراپر وے ہے، جو پراپر طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اسی طریقے سے لکھنی چاہیے، اور درود شریف بھی پورا لکھنا چاہیے۔ جب ہم نبی کا نام لکھتے ہیں تو بعض لوگ صرف اوپر چھوٹا سا سواد ڈال دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے بھائی۔ آپ کیوں کنجوسی سے کام لے رہے ہیں کہ آپ اپنا ٹائم بچا رہے ہیں؟ تو نبی کے درود پڑھنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا وہ تو قیمتی بن جائے گا، نبی کا درود لکھنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا وہ تو قیمتی بن جائے گا۔ تو نہ
اس سے ٹائم بچ رہا ہے، نہ آپ کے قلم کی سیاہی بچ رہی ہے. کتنی بچا لیں گے سیاہی؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیا اس سے بزنس کرنا ہے؟ جو پین میں آپ کے تھوڑی سی بال پین میں تھوڑی سی سیاہی بچ جائے گی تو کیا اس کو بیچنا ہے آپ نے مارکیٹ میں؟ تو خام خواہ کی ایک چیز ہے. تو جو پراپر وے ہے درود شریف لکھنے کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا بولا بھی پورا کریں اور لکھا بھی پورا کریں. بولنے سے یاد آیا، بولتے بھی لوگ ادھورا ہیں. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. او بھائی پورا بول دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام فرمایا. تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم تمیز سے بولنا چاہیے. یہاں بھی جو شارٹ کر دیتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. باقی ساری بات پوری تمیز سے تجوید کے ساتھ پورے ایک ایک حرف جو ہے نا پورے طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں. جہاں درود شریف کی بات آئی ٹائم بچانے کی فکر شروع ہو جاتی ہے. تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. تو اس میں آپ کتنا ٹائم بچا لو گے، کتنے سیکنڈ بچا لو گے آپ، اور کیا بچا کے آپ کیا کر لو گے اس میں؟ تو جب درود پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بات چل پڑی ہے تو سلام بھی ایسا ہی ہے. سلام بھی لوگ ایسے کرتے ہیں السلام علیکم، کہیں گزر رہے ہو نا السلام، وہ جواب میں کیا وعلیکم السلام. وہ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے استاذ کو جب کوئی سلام کرتا تھا نا تو کہتے تھے بس یہ جواب آتا تھا. تو ہم کہتے تھے استاد جی آپ کیسا جواب دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جیسا سلام ہے ویسا جواب ہے. کہہ رہے ہیں سلام میں ہلکی سی آواز آئی ہے، بس اتنی سی آواز آئی ہے السلام، تو کہنے جواب ہی السلام. تو وہ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے نا السلام علیکم جواب آ رہے وعلیکم، یعنی وعلیکم السلام، بس ہلکا سا سین. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. سلام کریں السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کی قرآن نے ایسی تعریف کی ہے سورہ نور میں، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. اے ایمان والو جب گھروں میں داخل ہو فسلموا علی انفسکم، گھر والوں کو سلام کیا کرو. یہ اللہ کی طرف سے ملاقات کے وقت ایک دعائیہ کلمہ ہے جو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، مبارک ہے، پاکیزہ کلمہ ہے. تو اللہ نے سلام کی اتنی تعریف کی ہے تو آپ اس سلام ہی کو پی جاتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اس طرح کر گھما رہے ہوتے ہیں. تو پراپر تمیز سے سلام کیا کریں. دعا ہے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، اس کی رحمتیں بھی اور اس کی برکتیں بھی. تو خالی تھوڑا سلام بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم یہاں تک بھی. مزید اگر آپ اس میں تڑکا لگانا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر آپ اس کی سپرلیٹو ڈگری پہ جانا چاہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر جو اس طرح سے جب سلام کرتا ہے نا انسان، پھر جواب میں بھی اسی سٹائل میں جواب دینے میں مزہ آتا ہے. ایسے کوئی سلام کرے تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے خاندانی طریقے سے ہونا چاہیے. بسم اللہ بھی خاندانی ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں کہ بسم اللہ. یہاں بھی لوگوں کو دیکھا ہم نے گھما دیتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے پڑھا کریں.